بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں ریحان جہانگیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں خصوصی ٹرانسمیشن یوم دفاع جو آج جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے. یوم دفاع 6 ستمبر سب کو پتہ ہے کہ کیوں منایا جا رہا ہے. 1965 میں جو بھارت اپنے گندے عزائم لے کے پاکستان کی طرف بڑھا تھا اور کس طرح ہمارے جوانوں نے ان کو منہ توڑ جواب دے کے یہاں سے ان کے ناشتے کی جو خواہش تھی وہ ادھوری جو ہے چھوڑ دی تھی. میرے خیال میں ابھی بھی ان کے سپنوں میں وہ ناشتہ لاہور کا جو ہے وہ گھوم رہا ہوگا. اور پچھلے سال میرے خیال میں ایک بھائی صاحب جو ہے وہ ناشتے کی تلاش میں آئے تھے, لیکن چائے پی کے جو ہے ہم نے ان کو مہمان نوازی کروا کے بھیج دیا. بدلے میں وہ اپنا جہاز چھوڑ گئے. بے شمار لازوال قربانیوں کی داستانیں صرف 6 ستمبر 1965 ہی نہیں, اس سے پہلے اس کے بعد پاک فوج کے نام ہے. پاک فوج کے جوان ہیں تو یہ ملک ہے, یہ قوم سلامت ہے اور ہم آرام کی نیند جو ہے اپنے گھروں میں سوتے ہیں. وہ جاگ رہے ہوتے ہیں ہمارے محافظ اور ہم آرام سے جو ہے اپنی زندگی اندر معمول کی زندگی کاروبار سب کر رہے ہیں. دنیا کے کتنے ممالک کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی نظر ہمارے اس سرزمین پر ہے, پاک وطن پہ ہے, لیکن انہی مجاہدوں کی وجہ سے ہمارا ملک آج تک سلامت ہے اور کوئی اس کا جو ہے کچھ بگاڑ نہیں سکا. مختلف تقریبات ہوئے ہیں صبح سے یوم دفاع کے موقع پر. مختلف میسیجز ہم نے آپ کو اپنے اسکرین پر دکھائے اسپیشل ٹرانسمیشنز میں وزیر اعظم کے, صدر مملکت کے. آج ہمارے ابھی جو سیگمنٹ ہے اس اسپیشل ٹرانسمیشن کا, اس میں ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے پاک فضائیہ کے ایک جوان سے جن کا نام ہے اسکواڈرن لیڈر وقاص ترین صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ویلکم ٹو دا شو سر. شکریہ سر. سب سے پہلے تو یوم دفاع ہے اور ہم سب کا جوش و خروش جو ہے اس وقت لیول پہ ہے, ٹاپ ہے, آپ کا بھی ہے, لیکن اس سے پہلے میں آپ سے پوچھوں گا کہ بہت زیادہ جوانوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ پاک فوج جوائن کریں, ایئر فورس جوائن کریں, بہت محنت کی ضرورت ہوتی ہے, بہت قابلیت چاہیے ہوتی ہے. آپ کی انسپریشن کیا تھی, یا کیا آپ نے بچپن سے سوچا ہوا تھا, یا فیملی بیک گراؤنڈ ایسا تھا کہ آپ نے جو ہے پاک ایئر فورس جو ہے وہ جوائن کیا؟ بیسیکلی جی میں بلانگ کرتا ہوں ہری پور KPK سے. جی میری فیملی میں تو کوئی ایئر فورس میں نہیں تھے. انفیکٹ میں جب 1 سال کا تھا تو میرے والد کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو میں جب چھوٹا تھا تو میں اپنی والدہ سے اکثر کہا کرتا تھا جب یہ 6 ستمبر 23 مارچ اور 14 اگست کی تقریبات ہوتی تھی کہ امی اگر انڈیا نے کبھی ہم پہ حملہ کیا تو میں لڑنے جاؤں گا, تو کیا آپ مجھے الاؤ کریں گی, بھیجیں گی؟ تو امی مجھے ہمیشہ یہ کہا کرتی تھی کہ ہاں میں تمہیں خود بھیجوں گی. تو وہ بچپن سے میں سوچتا آتا تھا کہ فوج میں نے جوائن کرنا ہے اور میں نے پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے. پھر جب میں نے FSC کی اس کے بعد پھر میں نے اپلائی کیا اور پھر ٹیسٹ ہوتے گئے اور کلیئر ہوتے گئے. ISSP کلیئر ہوئی اور فائنلی اللہ نے بس مجھے یہاں بھیجنا تھا, مجھ سے اپنی قوم کے لیے کچھ کروانا تھا, تو اب آج میں ایئر فورس میں ہوں. الحمدللہ. اور میں آپ کی والدہ کو سلام پیش کرتا ہوں. اور ہمارے دشمن یہ سن لے کہ ہماری وطن کی مائیں ایسی ہیں جو اپنے بچوں کو خود جو ہے میدانی جنگ پہ بھیجے گی اگر اس وطن پہ جو ہے بات آتی. اور یہی خصوصیت ہے سر ہمارے اس ملک کی کہ ہماری وطن کی مائیں جو ہیں وہ اللہ نے اتنی بہادر جو ہے. اس میں میں آپ کو ایک اور بھی بتا دوں کہ جب میری ISSB ہو رہی تھی, میں نے جانا تھا بیسیکلی میں تیاری کرتا تھا مختلف بک سے, کورسز ہوتے ہیں, ٹیسٹ ہوتے ہیں. تو ایک دفعہ میری رات کو اچانک آنکھ کھلی تو میری والدہ میرے لیے مسلح پہ بیٹھے, وہ بس مجھے کچھ آواز آئی کہ کچھ ہو رہا ہے, کوئی باتیں ہو رہی ہیں. تو میں دیکھا تو وہ میری والدہ اللہ سے دعائیں کر رہی تھی کہ میرے بیٹے کو جو اس کی خواہش ہے اور اس کو نا پاکستان کو قبول کر لیں. اس لیے تو پاکستان ہے, اس لیے تو آج تک پاکستان کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکا. ہمارے دشمنوں میں میرے خیال میں ایسی مائیں جو ہیں وہاں پر ہے نہیں, نہ وہاں کے جوان ایسے ہیں. مجھے خوشی ہوتی ہے اپنے ملک کے بارے میں یہ سوچ کے کہ ہمارے ملک میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے مائیں بھی جو ہے ہمیں ایسے دی ہیں جو اپنے بیٹوں کو خود اپنے وطن پہ قربان کر دیتی ہیں. سر 1965 بھارت آیا تھا ناشتہ کرنے, انہوں نے لاہور میں پائے وغیرہ کھانے کے جو ہے بڑے پلین بنائے تھے, لیکن پاکستان آرمی, ایئر فورس اور نیوی سب نے ایسے ہنر دکھائے, ایسے کرتب دکھائیں کہ
میرے خیال میں اس کے بعد انڈیا نے کبھی لاہور میں ناشتے کا جو ہے وہ نہیں سوچا ہوگا. کیا کہیں گے اس یادگاری مومنٹ کے بارے میں, وکٹوریس جو ہماری ایک میں کہوں گا کہ ہماری ایسی فتح جس کو دنیا مانتی ہے, بھارت مانے نہ مانے لیکن دنیا مانتی ہے کہ پاکستان واز وکٹوریس, اور پاکستان نے اپنے سے 3 گنا بڑے ملک کو بہت بری طریقے سے ہرایا تھا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس وقت جو اس کے ساتھ ہوا انڈیا کے ساتھ, اس کے بعد اس کو یہ اندازہ ہو گیا کہ ہم ڈائریکٹ جنگ میں پاکستان سے شاید کبھی نہیں کر سکتے. تو جو اس کو منہ کی کھانا پڑی, اس کے بعد اس نے پھر جو کہ اس کی سوچ ہے, ایک ہندو بنیے کی سوچ ہوتی ہے, اس نے سازشوں کا جال بچھانے شروع کیا. بالکل بالکل وہ سب کو پتہ. تو 1965 بالکل ہم سب کے لیے ایک ہمیشہ پاکستان کی تاریخ میں ایک مائل سٹون رہے گا. جس طرح آرمی نے, ایئر فورس نے, نیوی نے, تینوں محاذوں نے ہم نے انڈیا کو چاروں شانے جیت کیا. تو یہ ہر پاکستانی کے لیے ایک میڈل ہے, ایک اعزاز کی بات ہے کہ جب وہ ہم کبھی بھی بات کرتے ہیں تو ایک فخر سے ہم 1965 کا واقعہ بناتے ہیں. اور میں نے کل بھی کہا تھا کہ یہ واحد ایک جنگ تھی جس میں ریکارڈ بنے تھے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. پاکستان نے ریکارڈز بنائے جنگ کے میدان. اگر ہم ٹینک بیٹلز کی بات کریں تو سب سے بڑی ٹینک بیٹلز اور سب سے بڑے ٹینک کی جو ٹارگٹ تھی وہ بھی اس جنگ میں ہوئی. ایم عالم صاحب کا جو ریکارڈ ہے وہ ابھی تک جو ہے نہیں ٹوٹا, وہ بھی ریکارڈ ہم نے انڈیا پہ بنایا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ایم عالم صاحب تو ایک لیجنڈ تھے جو کہ ہر پاکستان ایئر فورس کے آفیسر کے لیے ہمیشہ سے ایک چمکتا ستارہ وہ رہے ہیں اور رہیں گے. اور ان کی ایئر فورس سے محبت کا اندازہ اس طرح لگا سکتے ہیں آپ کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی انہوں نے ایئر فورس میں ہی رہنا پسند کیا. ان کا جذبہ بالکل جوش. اور ہم جب ہم ایئر فورس میں انڈکٹ ہوئے, جب ہمیں پتہ لگا کہ وہ کراچی میں رہتے ہیں تو ہم ان کے اکثر جایا کرتے تھے ان کے پاس, اور وہ ہمیں ہمیشہ موٹیویٹ کرتے کہ آپ لوگوں نے, ہر کوئی ایم عالم بن سکتا ہے, تو آپ ہر کسی نے خود کو ایم عالم بنانے کی کوشش کرنی ہے. اور پاکستان ایئر فورس کو, پاکستانی عوام کو ہم جتنا کچھ کر سکتے ہیں ہم اپنا فل 100% ان کو دیں. بالکل. یوم اتفاق کا دن ہے وقاص صاحب, اور پاکستان ایئر فورس کی میں کہوں گا کہ شان اور نشان حیدر پانے والے جوان راشد منہاج صاحب کی بات نہ ہو تو یہ بھی زیادتی ہے, کیونکہ پاکستان ایئر فورس کے میرے خیال میں وہ شان ہے. اور جس طرح انہوں نے ایک مثال قائم کی کہ جان کا نذرانہ پیش کر دیا لیکن اپنے جہاز کو بارڈر پار جو ہے وہ نہیں جانے دیا, ان کو بھی ہم خراج عقیدت جو ہے ضرور پیش کریں گے. بالکل جی. پاکستان کے واحد نشان حیدر اور ایئر فورس کی طرف پاکستان ایئر فورس کے, اور جس عمر میں, جس جوانی میں انہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا تو شاید کوئی اور ہوتا تو وہ یہ نہ کر سکتا. لیکن وہ عزم اور وہ جو ایک ان کا جذبہ تھا کہ میری وجہ سے پاکستان ایئر فورس پہ, پاکستان پہ کوئی ایسا داغ نہ پڑ جائے جو کہ پھر پاکستان کو ہانٹ کرے, تو انہوں نے اپنی جان کی قربانی دی لیکن دشمن کے جو ناپاک عزائم تھے ان کو پورا نہیں ہونے دیا. بالکل. سر اب بات کریں گے ریسنٹ ایک ایونٹ ہوا تھا 27 فروری 2019 کو, اور انڈیا جو ہے ان دونوں بہت بڑھ کے مار رہا تھا, بہت زیادہ جو ہے وہ ان کے ایئرکرافٹ جو ہے قریب آ رہے تھے, ان کے جہاز. اور پھر ایک دن جو ہے پاکستان ایئر فورس نے فیصلہ کیا کہ ہم ان کو ذرا بتاتے ہیں, اور ہمارے 2 جوانوں نے ان کے جو ہے جہاز گرائے, اور ایک ان کا جو پائلٹ تھا ابھینندن صاحب, ان کو بھی جو ہے ہم نے چائے پلائی, بڑی مزے کی. ٹی واز فینٹاسٹک, بڑا فیمس ہوا تھا. تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے, اس کی آپ کی کوئی میموریز ہوگی اس ایونٹ سے؟ بالکل جی. وہ جب 27 فروری سے پہلے جو کچھ دن تھے تو ان میں ہمیں اندازہ تھا کہ انڈیا کچھ نہ کچھ ایسا کرے گا کہ جو پلوامہ اٹیک تھا اس کو وہ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا, میں اپنے عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کرے گا. پلوامہ میں تو درخت, بالکل صحیح ہے. تو ہم تیار تھے, ہم سب بالکل تیار تھے, اور ہمیں لیکن ہمیشہ کی طرح جو اس نے 1965 میں کیا, 1971 میں اس نے چھپ کے, اس طرح بھی اس نے رات کے اندھیرے میں چھپ کے وار کرنے کی کوشش کی, اور ہمارے 2 کوے اور کچھ درخت مار کے وہ گیا. اس دفعہ تو ہم نے چائے پلائی تھی, لیکن اس دفعہ جب وہ آئیں گے تو ہم پورا انشاءاللہ ان کو ناشتہ بھی کرائیں گے. میرے خیال میں ان کو ناشتے کی خواہش پوری کر دیں, کی خواہش ہم پوری کریں گے. اور ان کا آپ بوکھلاہٹ کا اندازہ اس طرح لگا لیں کہ ایک تو ان کے 2 جہاز گرے, اور اس بوکھلاہٹ میں انہوں نے اپنا ایک ہیلی کاپٹر خود ہی مار گرایا. ہاں بالکل اسی دن ہی اپنا ہیلی کاپٹر بھی, وہ اتنے بوکھلا چکے تھے, ان کی پروفیشنلزم کا یہ حال ہے کہ اپنا ہی ہیلی کاپٹر انہوں نے خود ہی مار گرایا. لیکن انہوں نے میڈیا پہ یہ بات ان کی عوام کو نہیں ابھی پتا, تو ان کا جو پروفیشنلزم ہے وہ ایسا ہے. ہم انشاءاللہ تیار ہیں آئندہ بھی,
وہ جب بھی آئیں گے ہم ان کو انشاءاللہ تیار ملیں گے. یہ ہمارے جوانوں کا عزم ہے اور ہم اوپن انویٹیشن دے رہے ہیں کہ آپ آئیں, اور اس بار کوشش کریں گے کہ چائے کے ساتھ جو ہے نا پائے اور پراٹھے جو آپ کے کھانے کے لاہوری ناشتہ وہ ضرور جو ہے کروائیں گے. ابھی اسی سے مجھے یاد آیا, پچھلے دنوں ایک بہت بڑی فلم چلی تھی انڈیا میں, اور ان کے 5 رافیل طیارے آئے تھے. 5, میں نے تو ان کو یہ لکھا تھا 5 رافیل, 5 طیارے جو ہیں وہ رافیل میں آئے تھے. اس سے 6 دن پہلے ان کی پراپر ٹرانسمیشن چلی ہے تمام انڈین میڈیا پہ کہ بس اب تو دنیا ہماری ہوگی, چائنا بھاگ جائے گا, انڈیا جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ ہاتھ پیچھے کر لے گا, اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. ان 5 طیاروں کے پیچھے انہوں نے اپنے عوام کو بیوقوف بنایا. وہ جو طیارے آ رہے تھے ان کی الگ ٹرانسمیشن دکھائی, اور مودی جی خوش ہو رہے کہ اب تو بس انڈیا دنیا پہ چھا جائے گا. 5 طیارے رافیل. لیکن سر آپ نہیں سوچتے کہ اڑانے والے تو وہی ابھینندن صاحب ہوں گے؟ ایسے یہ جی اٹس ناٹ مشین, اٹس مین بیہائنڈ مشین دیٹ میٹرس. تو جو مشین تو انہوں نے نہیں لی ہے, لیکن جو اس کو اڑانے والے ہیں وہ تو وہی ہیں. وہی ہے. تو لیٹ دیم چیریش دیئر مومنٹس, وہ انجوائے کریں اپنے مومنٹس کو, اور جب وہ آئیں گے انشاءاللہ تو ہمارے لیے ان کے پاس ہمارے پاس ان کے لیے کافی زیادہ سرپرائزز پڑیں گے, اور ہم ان کو ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی سرپرائز دیں گے انشاءاللہ. ہاں, اور ہمارا سرپرائز تو 27 فروری ہوا, میرے خیال میں بالکل بھی وہ نہیں بھولیں گے, کبھی نہیں بھول سکتے. سر پاکستان ایئر فورس کی اسٹرینتھ اس وقت کتنی ہے, جوش کتنا ہے, اور پروفیشنلزم تو ہماری دنیا میں مانی جاتی ہے. ہم جہاں بھی جاتے ہیں, آپ ریپریزنٹ کرتے ہیں مختلف ممالک میں پاکستان ایئر فورس کی, تو ہماری پروفیشنلزم کی, ہماری ٹیم کی تعریف ہوتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایئر فورس کی اس وقت جو اسٹرینتھ ہے, اور اسٹرینتھ سے امپورٹنٹ ہے جوش, چلانے والا جو ہوتا ہے, جو آپ جو ایئر کرافٹ چلاتا ہے اس کے جوش پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اب جس طرح ابھینندن صاحب بھی تو آئے تھے لیکن چائے پی کے واپس چلے گئے. کتنا ہے جوش ہمارے جوانوں میں اس وقت؟ بینگ اے مسلم, ایک مسلمان, ہم تو جب جنگ میں جاتے ہیں تو ہمارا جذبہ ہوتا ہے شہادت کا. بے شک ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم جب شہید ہوں گے تو ہم زیادہ اچھی, ہمیں اللہ کی طرف سے رزق ملے گا, اور ہم ایک زیادہ اچھی جگہ پہ چلے جائیں گے. جبکہ جو ہمارے جو دشمن ہیں ان کا یہ ہے کہ وہ جب مر گئے تو بس ختم, اس دنیا سے ان کا ختم ہو جاتا ہے سب کچھ. تو اگر کسی بندے کا یہ ایمان ہو کہ وہ مر کے زیادہ اچھی جگہ پہ جائے گا, تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اس کا جوش اور جذبہ کیسا ہوگا. بالکل. اور یہی ایک ایج ہے ہمیں, ہمارا جو مذہب ہے, ہمارا جو ایمان ہے, شاید یہی ایک ایسی ایک اینٹیٹی ہے ہمارے لیے جو کہ پوری دنیا میں ہمیں ممتاز بناتا ہے سب سے. زبردست, ماشاءاللہ. سر اب آپ کے بارے میں تھوڑا سا میں پوچھوں گا, کیونکہ آپ جو ہے اسکواڈرن لیڈر ہیں, فلائنگ جو ہے, ایکسپیرینس ذرا آپ نے شیئر کیجیے. میں نے بھی اپنی جوانی میں آئی سی ایس بی کا ایک ٹیسٹ دیا تھا جو کہ بہت بری طرح سے فیل ہوا تھا بیکاز آف مائی آئی سائٹ. تو کیا جوش کیا تھا, کیسی فیلنگ تھی جب آپ پہلی بار ٹریننگ میں بیٹھے, اور پھر پہلی بار جب انڈیویجولی انڈیپینڈنٹلی آپ نے جو ہے فلائنگ کی, وہ ایکسپیرینس ضرور شیئر کریں تاکہ جو ہماری یوتھ ہے ان کو پتہ چلے کہ جب آپ اپنی ڈریمز اچیو کرتے ہیں اور ملک کو سرو کرنے کے لیے, اور کتنا اچھا ہوتا ہے کہ آپ کے ایک ڈریم اور ملک کو سرو کرنے کے دونوں جو ہے وہ مقاصد پورے ہو رہے. جب میں پی ایف اکیڈمی رسالپور گیا, وہاں پہ جب ہماری ٹریننگ شروع ہوئی تو میرے لیے ایک بالکل ایک ڈفرینٹ ایکسپیرینس تھا, کیونکہ مجھے بیک گراؤنڈ نالج کچھ بھی نہیں تھا ایئر فورس کے بارے میں. تو جب میری ٹریننگ شروع ہوئی اور آہستہ آہستہ جب ہم نے پروگریس کیا, تو ہم جب دیکھتے تھے جو ہمارے سینئر سے جب وہ فلائنگ کر کے آتے تھے, تو ہم بھی سوچتے تھے کہ ہم بھی ایک دن اسی طرح جس طرح یہ جو فلائنگ ڈریس ہے کورل پہن کے آتے ہیں, تو بڑا ہمیں ان کو دیکھ کے خوشی ہوتی تھی. تو جب فرسٹ ٹائم مجھے یاد ہے جب میں نے کورل, ہم سب نے جو ہمارے بیچ میٹس تھے ہم نے کورل پہنے, تو ہم سب بس گھنٹوں تو نہیں لیکن کافی ٹائم ہم شیشے آئینے کے سامنے بیٹھ کے نا خود کو دیکھتے رہے تھے کہ یہ کہیں سے کچھ کیسا لگ رہا ہے, ادھر سے ٹھیک ہے, ہر طرح سے ٹھیک ہے. پھر ہم جب اس پہ بیچز لگائے تو ہمیں مزید خوشی ہوتی تھی. تو ایک آؤٹ آف دا ورلڈ ایک ہماری ایک تھی فیلنگس تھیں. اور جب فرسٹ ٹائم میں جہاز پہ بیٹھا, تو جب اکیلا جب فرسٹ ٹائم میں نے سولو فلائٹ کی, تو اس میں مجھے جب میں ٹیک آف کیا تو بس کیونکہ زمین نیچے رہ گئی, اور وہ بھی ایک آؤٹ آف دا ورلڈ فیلنگ تھی کہ میں اکیلا فرسٹ ٹائم جا رہا تھا. اور لیکن بڑا اچھا ایک سب کے لیے, پوری یوتھ کے لیے ایک میسیج ہے کہ ایک ایسی یہ فیلنگ ہے کہ آپ ہمیشہ کسی کو بتا بھی سکتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے آپ اس کو چیریش کر سکتے ہیں.
بالکل میں اس وقت جو ہے پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک لوں گا اور بریک سے واپس آنے کے بعد جو ہے اوکے میں جو ہے اس وقت چھوٹا سا بریک لوں گا اور بریک کے بعد جو ہے ہم واپس آئیں گے اور جو ہے مزے کی باتیں آپ سے کریں گے اور جو آپ کی ایکسپیرینسز ہے اور جو یوم دفاع ہے اس پہ بات کریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں خصوصی ٹرانسمیشن یوم دفاع کے حوالے سے. ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہو رہا ہے, واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. خبر کیا ہے؟